تو اس مدرسے کی اتہاس کہیں نہ کہیں اس جنگ آزادی کے ساتھ ملتی ہے کہ ایک کڑی جو وہاں سے آئی ہے وہ قافلہ یہاں سے بھی گزرا ہے۔ بالکل، لوگوں کے من میں ایک سوال ہوتا ہے کہ مدرسے ہوں گے تو وہاں صرف اردو کی پڑھائی، عربی کی پڑھائی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دینی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے اندر بچے کو ہندی پڑھائی جاتی ہے، بچے کو انگلش پڑھائی جاتی ہے، بچیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمیں اس لیے زیادہ خوشی ہے کہ اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اور علماء نے، مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے بوریا نشینوں نے زیادہ قربانیاں دی ہے۔ نمسکار، میرا نام ہے ابواللیث ایرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاگر میڈیا۔ آج راشٹریہ پرو 26 جنوری کا شبھ اوسر گنتنتر دیوس، آج ہی کے دن ہمارے ملک بھارت کا سمویدھان لاگو ہوا تھا، اور اس پرو کو پورے دیش کے لوگ، پورے ہندوستان کے لوگ ہرش و الاس کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہر جگہ سے خوبصورت تصویریں آتی ہیں، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے وہ سرکاری کوئی بھی ایسا دفتر ہو جہاں سے آپ کو تصویریں دکھیں گی۔ صبح کا وقت ہوگا اور لوگ جھنڈوتولن کریں گے، اپنے ملک کا جھنڈے کو بلند کریں گے، فہرائیں گے۔ ایسی ایک سیدھی تصویریں میں آپ کو ایک ایسی جگہ سے دکھا رہا ہوں جہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ایک مدرسہ ہے، مدرسے کی تصویر میں دکھا رہا ہوں، دکھائیے گا سرفراز ذرا سا۔ یہاں پر بھی لوگ، مدرسے کے بچے، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے استاد جھنڈا پھہراتے ہوئے، آئیے یہاں پر چل کر اور نزدیک سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر تھوڑی سی جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اس دن کو ہم اتنا ہرش الاس کے ساتھ، اتنا خوشی کے ساتھ منانے کی وجہ کیا ہے۔ ساری چیزیں یہاں کے جو محتمم ہے، یہاں کے جو استاد ہیں، ان سے مل کر میں ایک دم ٹھیک وہیں پر پہنچ چکا ہوں جہاں پر یہ جھنڈا فہرایا گیا ہے۔ تو ادھر آئیے گا سرفراز بھائی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، ایک خوبصورت تصویر، لگ بھگ ہزاروں بچے، آپ کے کافی خوبصورت نظارہ یہاں پر دیکھنے کو لگ رہا ہے۔ آج ہم لوگ یہ جھنڈا کیوں پھہرا رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی وجہ بتائیے۔ یہ جھنڈا جمہوریت کا نشان ہے۔ ہم ہندوستان کے واسیوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا ملک 1947 کے اندر آزاد ہوا، پھر اس کے بعد انتھک کوششوں سے ایک آئین بنا، 2 سال کی محنت سے، وہ 24 نومبر 1949 کو وہ ہمارا آئین کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن 1950 24 جنوری میں جو پارلیمنٹ کے ممبران تھے، انہوں نے اس پر سگنیچر کر کے ان کو اوکے کیا، اور پھر اسی 1950 26 جنوری سے یہ ملک ہمارا جمہوری ملک بنا، آئین بنا، اسی آئین پر یہ ملک ہمارا چل رہا ہے۔ تو یہ آج جو 26 جنوری ہے، یہ ایک جمہوریت کا دن ہے یہ، اور ہمیں اس لیے زیادہ خوشی ہے کہ اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اور علماء نے، مدارس کے پڑھنے پڑھانے والے بوریا نشینوں نے زیادہ قربانیاں دی ہے۔ یہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے قربانی کم دی ہے، بلکہ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ اس ملک میں سب سے پہلے حکومت کرنے والے مسلمان راجا تھے، مغل بادشاہ تھے۔ انگریزوں نے حکومت ہم سے چھینی ہے۔ جب یہ حکومت ہم کو واپس ہوئی، انگریز دشمن یہاں سے گئے، تو خوشی کس کو زیادہ ہوگی؟ ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ ہماری چھینی ہوئی چیز ہمیں واپس کی گئی ہے، اور ہم نے قربانی دے کر مالٹا کے جیلوں سے، شاملی کے میدانوں سے، ان ریگزاروں سے جہاں خون کے قطرے ہیں، چاندنی چوک کے پیڑوں پر، درختوں پر لٹکتے ہوئے لاشوں سے جا کر پوچھئے کہ ان کی روحوں کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب انگریز یہاں سے یہ گیا یہ۔ اور 1757 کے بعد جو نواب سراج الدولہ ہے، یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ بھائی جنگ آزادی کی تاریخ 1857 نہیں، یہ 1757 سے نواب سراج الدولہ نے جنگ لڑی۔ پھر اس کے بعد 1857، اس بیچ کے اندر مایا ناز ہستی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے بسنے والے مسلمانوں پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا، یدھ کرنا ایک قسم کا مذہبی فریضہ ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک آگ سی لگی، ایک آزادی کا ہلچل اور جذبات کی اور حریت کی ایک شان پیدا ہوئی، اور وہ لوگ جو خانقاہوں کے اندر، مدرسوں کے اندر تھے، وہ نکل کھڑے ہوئے اپنے سروں پر کفن باندھتے ہوئے اور ہتھیلی پر جان رکھ کر کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم غلامی کو برداشت نہیں کریں گے۔ پھر یہ 1857 تک چلا۔ 1857 ادھر سلطان شہید ٹیپو کو شہید کیا گیا۔ یہ تاریخ کے اندر جملہ لکھا ہے کہ جس دن وہ شہید ہوئے، اس دن انگریز نے کہا تھا آج سے بھارت اور ہندوستان ہمارا ہے۔
لیکن ان کی بڑھتی ہوئی طاقتوں کے سامنے جو قوم، جو برادری، جو طبقہ آیا ہے وہ علماء کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 1857 تک یہ قیادت ہوتی رہی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے 2 مایہ ناز شاگرد اور جو جیالے اور دیوانے اور مجنوں حریت پسند سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، یہ لڑائی انہوں نے 1857 تک چلائی ہے۔ 1857 کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کی قیادت کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، حافظ ضامن شہید، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، ان حضرات نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو پیروں سے معذور تھے لیکن ایک ایسا دل رکھتے تھے جس دل کے اندر اس ہندوستان کی مٹی کی محبت تھی اور یہاں کی غلامی کا درد تھا، وہ راتوں کو تڑپتے بھی لگتے تھے کہ نہیں، یہ ملک ہمارا آزاد ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے گی، جان کی، بچوں کی، مال کی، ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہندوستان کے چپے کونے سے انگریز کو نکال کر باہر نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہی کے شاگردوں نے 1857 کے اندر شاملی کے اندر جنگ لڑی۔ جا کر دیکھیں شاملی کے میدان سے پوچھو کہ اے مٹی، اے سرزمین وطن، کس پر تمہارا جو خون کا قطرہ گرا ہے وہ کن علماء کی تھی؟ پھر 1857 کے بعد آپ کو یاد ہونا چاہیے 7 سال کے بعد، 8 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی کہ یہ جو ایک آزادی کا قافلہ ہے، حریت کا کارواں ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، ان کو میٹریل ملنا چاہیے۔ گویا کہ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ ہی نہیں، وہ حریت پسندوں کی دانشگاہ تھی، ایک فیکٹری تھی کہ یہاں ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو ملک اور ملت کے لیے قربانی دے سکے۔ 1857 کے بعد یہ قیادت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے کی اور 1920 تک یہ قیادت ان کی چلتی رہی۔ 1920 کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ حضرت امام الہند اور انقلاب ہند مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ آواز لگائی پلیٹ فارم سے، کانگریس کے پلیٹ فارم سے کہ ہندوستانوں اور انگریزوں، ہندوستان چھوڑو اور یہاں سے تم باہر نکل جاؤ۔ پھر اس کے بعد 1920 سے لے کر 1947 تک جس مرد مجاہد نے اس کی قیادت کی ہے، دنیا ان کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ 80 سال کی زندگی کے اندر 9 سال انہوں نے اپنی قیمتی جیلوں کے اندر گزارے ہیں، اور اس جامعہ کی تاریخ ہے کہ وہی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اس آزاد ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب اسی سرزمین پر جہاں ادارہ ہے، اور آج ہزاروں بچیاں جو اپنے ہاتھوں کے اندر آزادی کا اور ترنگے کا علم تھامے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ 1946 15 اپریل کو یہاں آئے اور انگریزوں کے خلاف ایک بڑا سمیلن، بڑا جلسہ ہوا، تو اس مدرسے کی اتہاس کہیں نہ کہیں اس جنگ آزادی کے ساتھ ملتی ہے کہ ایک کڑی جو وہاں سے آئی ہے وہ قافلہ یہاں سے بھی گزرا ہے، اور اسی سرزمین کے اندر ان کا وہ جذبہ اور حریت پسندی اور ملک ملت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اس ادارے کے اندر اور ان بچوں کے اندر اسی کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہی اس ملک کی تاریخ اور ہمارے مدارس کی تاریخ ہے۔ آج ہزاروں بچیاں اپنے ہاتھوں کے اندر ترنگا، اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی یہ اور یہاں کے پڑھانے والے ملک ملت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے ہمارے پرخوں نے جو قربانی دی ہے، ہم اس سے زیادہ کہیں قربانی دینے کے لیے آج تیار ہیں، اور ہم اس بات کی امید کرتے ہیں یہ ملک ہمارا جمہوری بنا ہے جس میں سب کو آئین کا برابر کا حق دیا گیا ہے۔ یہ ایک چمن ہے جہاں ہزار رنگ پھول کھلتے ہیں، یوں ہی کھلتے ہی رہیں گے، اور یہ ملک ہمارا آن بان کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ بالکل، وطن پرستی کا جذبہ، وطن پرستی کی محبت آپ ان بچوں کے کھلکھلاتے چہرے، ان کے ہاتھ میں لہراتا یہ ہمارے دیش کا ترنگا جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مدرسے کا کیا اتہاس رہا ہے، مدرسے کی کیا بنیاد رہی ہے، مدرسوں نے کیا کچھ کیا اس ملک کی آزادی میں، بتا رہے تھے سر۔ ایک مدرسے سے جو چنگاری پھیلی ہے، مدرسے سے جو ایک لڑنے کے انگریزوں کے خلاف جو آگ اگلا ہے، وہی جا کر ہمارے دیش کو تب آزادی ملی تھی 1947 میں۔ ان مدرسے والوں کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ آئیے اب مدرسے کے بارے میں تھوڑا جانتا ہوں۔ جس مدرسے میں میں کھڑا ہوں ابھی، یہ جھارکھنڈ کے گوڈا ضلع کا ایک مدرسہ عائشہ للبنات جو کہ قصبہ میں ہے، مہگامہ پرکھنڈ پڑتا ہے، اور یہیں پہ میں موجود ہوں۔ یہ صرف لڑکے، آپ دکھائیے سرفراز، صرف لڑکیاں یہاں پر پڑھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پر پڑھائی کرتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس مدرسے کے بارے میں کچھ ان سے۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا۔
अपने मदरसे के बारे में बताएं, आपके मदरसे में बच्चियां पढ़ती हैं, कितने बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या आप उनको पढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़, वो सारी चीज़ें। माशाअल्लाह बहुत दिनों से हमारे बड़ों की, अकाबिर की, बुज़ुर्गों की कोशिश थी कि अपने इस इलाके के अंदर गोड्डा ज़िला में लड़कियों की तालीम और तरबियत का एक बेहतरीन इदारा कायम हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मीर कारवां हज़रत मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब कासमी जो इस इदारे के बानी हैं और यहाँ के ज़िम्मेदार हैं और यहाँ के मोहतमिम हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इनकी दुआओं और इनकी कोशिशों से आज आप ये इतना बड़ा जामिया और यहाँ पढ़ने वाली तालिबात की जो भीड़ है ये आप देख रहे हैं। यहाँ तकरीबन इनको दीनियात से लेके दौरे तक गोया के जो मोमिना निसाब है जामिया का 5 साल का वो, और साथ में जो अरबी के स्पेशलिस्ट कोर्स है, अरबी अव्वल से लेके बुखारी शरीफ तक इनको पढ़ाई जाती है। साथ में असरी उलूम 10वीं तक का इंतज़ाम है इनके लिए, और माशाअल्लाह साथ में इनके लिए कंप्यूटर कोर्स 2 साला है और इसके साथ साथ सिलाई का 1 साला कोर्स है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जामिया के अंदर 750 से ज़ायद तालिबात यहाँ दाखिल है। और यहाँ आजू बाजू में जितनी भी बस्तियाँ हैं तकरीबन 20-25 गांव जो रोज़ाना बच्चियाँ आती और जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम चल रहा है, आप दुआ फरमाएँ। और हम लोगों की कोशिश है अल्लाह ताला इस इदारे को क़यामत तक बाकी रखे और समाज के अंदर, माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर सुधार का काम इनके ज़रिए से अल्लाह ले। बिल्कुल, लोगों के मन में एक सवाल होता है कि मदरसे होंगे तो वहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई, अरबी की पढ़ाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दीनी पढ़ाई के साथ साथ इस मदरसे के अंदर बच्चे को हिंदी पढ़ाई जाती है, बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बच्चियों को कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। सिर्फ यहाँ मदरसे का जो नाम लोगों के जहन में है, एक सोच है कि यहाँ सिर्फ अरबी और कुरान पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़रूरी उलूम होते हैं वो सारे पढ़ाए जाते हैं। झारखंड के निसाब के एतबार से जो अंग्रेज़ी हिंदी का है वो भी यहाँ पढ़ाया जाता है। और अभी हमारे सदर मुदर्रिस साहब ने कहा कि बच्चियों को कंप्यूटर कोर्स भी कराया जा रहा है। इसी तरीके से बच्चियों को जो सिलाई सेंटर है वो भी, ताकि आगे चलकर समाज और माशरे के अंदर वो अच्छा काम कर सके और ख़ुद किफ़ालत भी कर सकें, घर भी चला सके, उसके अंदर भी उसकी हिस्सेदारी हो। और बड़ी चीज़ ये है कि सही समाज और माशरे के तश्कील के लिए हमारी औरतों का पढ़ा होना ज़रूरी है। ये सबको मालूम है कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा वो औरत है बिल्कुल। और आधा हिस्सा मर्द है। ज़िंदगी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया दायां है, एक बायां है। तो ज़िंदगी के 2 पहिए, एक मर्द पहिया है और एक औरत पहिया है। अगर इनका बैलेंस सही रहेगा तो गाड़ी सही चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक आप ट्रैक्टर का पहिया लगा दें और एक आप साइकिल का लगा दें, तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। मर्द बहुत पढ़ा लिखा हो, औरत बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो, तो ज़िंदगी की पटरी नहीं चल सकती है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था कि मर्द पढ़ा तो फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो ख़ानदान पढ़ा। मर्द की दीनदारी उसका इल्म वो चौखट तक, औरतों की दीनदारी उसका इल्म नस्लों तक पहुँचता है। एक औरत पढ़ती है, ये जो 750 बच्चियाँ हैं, वो सिर्फ 750 बच्चियाँ नहीं हैं, बल्कि ये 750 नस्लें, 750 माएँ, 700 घराने यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज जानते हैं, ये इन लोगों की मेहनत, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, वो चीज भी जानना जरूरी है। खास करके इस सरकार को ये लोग जो होते हैं, मदरसे के लोग, गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट करते हैं। आप सोचिए, अगर ये 750 बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ने के लिए आए होते तो ये 750 बच्चों की बुनियादी तालीम की जिम्मेदारी, बेसिक एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यही 750 बच्चों को सरकार को कपड़े देने पड़ते, खाने देने पड़ते और उनके लिए स्कूल के इंतजाम करने पड़ते, उनके लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती। लेकिन ये मदरसे के लोग ही हैं जो सरकार के कदम से कदम मिलाकर सरकार की जिम्मेदारी को अपने कांधे पर लेते हुए ये मदरसों के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना सर? बिल्कुल सही आपने कहा है ये। भाई ये तो हुकूमत का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये काम असल में उनका था। हम हुकूमत के सपोर्टर हैं और मुआविन हैं इस काम के अंदर, कि हम वो काम कर रहे हैं जो हुकूमत को करना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि इतना बड़ा निज़ाम, यहाँ सारी चीज़ों की फैसिलिटी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये फंडिंग कहाँ से होती है। बहुत बड़ा सवाल है ये। भाई आप कह रहे हैं कि फ्री तालीम है, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा हम लोग फ्री तालीम देते हैं। गरीब बच्चे यूनिफॉर्म भी दे देते हैं, खाने का, पीने का, रोशनी का, बैठने का, फर्श का, इनके टीचिंग का, इनके फलां चीज़ों का, ये सारा, ये इनको समझना चाहिए कि जो हमारे मुसलमान भाई है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम खुद भूखे, तुम अगर पेट भर के खाना खाओ और पड़ोसी अगर भूखा रहे,
تو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کسی مالدار کی بیٹی پڑھ لیتی ہے، پڑوس کی بیٹی اگر ان پڑھ ہے، اسلام کہے گا یہ کامل مسلمان نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ خود بھی پڑھو، دوسروں کو پڑھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، خود بھی پہنو، دوسروں کو پہناؤ، خود بھی آگے بڑھو اور غریبوں کا ہاتھ پکڑ کر آگے ان کو لے چلو. یہ مسلمانوں کی جو مدرسوں کی جو فنڈنگ ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کا جیب وہ ان اداروں کے لیے بینک ہوا کرتا ہے. ہمیں چاول کی ضرورت پڑے گی، ہم مسلمانوں کے پاس جائیں گے، ہمیں چاول، ہمارے کسان بھائی چاول دیں گے. ہمیں تعمیر کی ضرورت پیش آئے گی، ہم مسلمانوں کے پاس، ٹیچر کے پاس جن کو اللہ نے دیا ہے کہ ہم بچوں کے لیے کلاس بنا چاہتے ہیں، وہ خوشی سے کہیں گے جی ایک گاڑی میں آپ کو اینٹ دیتا ہوں، 2 کوئنٹل سریا میں دیتا ہوں، 50 بوری سیمنٹ میں دیتا ہوں. بیچارے لوگ پہنچا کر جاتے ہیں. ہمارے برادران وطن وہ اس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے کوئی غریب بچی پڑھ لیتی ہے، ہمارے پیسوں سے کسی غریب بچی کا یونیفارم بن جاتا ہے، ہمارے پیسوں سے کسی غریب کے کتاب اور پینسل خریدی جاتی ہے. یہ ہم سب کے لیے سعادت کی چیز ہے. یہ مسلمان ہی ایک واحد قوم ہے کہ جو اپنے جیبوں کے پیسوں سے ان تمام اداروں کو فنڈنگ کرتی ہے، زندہ رکھتی ہے. ہمارا مسلمان اس مزاج کا حامل ہے کہ مسلمان کے گھر میں چولہا تو بند ہو سکتا ہے لیکن کسی مدرسے کے اندر چولہا بند نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہم کو پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کا چولہا بند ہو جائے لیکن کسی مدرسے کا چولہا بند نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس کی فنڈنگ یہاں سے ہوتی ہے. بالکل، جو جاننے کی جگیاسا تھی، لوگوں کے اندر ایک اتسکتا ہوتی ہے کہ مدرسے میں اتنا مینج کیسے ہوتا ہے. سر نے بتایا کہ کیسے ہوتا ہے. ہم اور آپ اور ڈھیروں مسلمان جو ہوتے ہیں، مدرسے کے پرتی ان کی محبت ہوتی ہے، وہ یہاں ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں. تب ان بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر مینج کیا جاتا ہے. اب آئیے کچھ بچوں سے بھی ملتے ہیں، وہ ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، کیا اسپیچ ہوتی ہے، کیسی ان کی تعلیم ہوتی ہے، وہ بھی میں دکھانے کی کوشش کروں گا. ہمارا گنتنتر ہی ہے ہمارا سمویدھان، بھارتی ہونے پر ہے ابھیمان. شہیدوں کا جب سپنا پورا ہوا، ہندوستان تب سوتنتر ہوا. آؤ سلام کریں ان ویروں کو جن کی وجہ سے بھارت آزاد ہوا. مانیہ مکھیہ اتیتھی، آدرنیہ شکشک گن اور میری پیاری بہنوں، آج ہمارا بھارت دیش اپنا گنتنتر دیوس بڑی دھوم دھام سے منا رہا ہے. یہ ہمارا 15 اگست 1947 کو برٹش حکومت سے آزاد ہوا. آزادی کے بعد ہمارے دیش کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کوئی قانون نہیں تھا. اس وقت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جی کے مہتو میں استھاپت سمیتی دوارا 2 سال 11 مہینے 18 دنوں میں اتھک پریشرم کے بعد بھارت کا سنویدھان تیار ہوا اور 26 جنوری 1950 میں بھارت دیش نے اپنا سنویدھان لاگو کیا. Good morning, respected principal, teachers and all my dear sisters. I wish you a very Republic Day. Today we are gathered here to celebrate 74th Republic Day.